السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا سکھی رہو، اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس پروگرام کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن لے کے آئے ہیں، اور ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم انشاءاللہ نکاح، طلاق اور اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت ہی اہم گیسٹ موجود ہیں جو کہ رشتے میں میری نانی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جنہوں نے 10 بچوں کو پالا بھی ہے، اور الحمدللہ ان کے پوتے اور نواسے بھی ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگوں کی شادیاں بھی انہوں نے کی ہیں اور کروائی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی ایک عالمہ خاتون بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سے متعلق نکاح اور طلاق سے متعلق دینی رہنمائی اور اسی طریقے سے دنیاوی معاملات جس طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں ان کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرا پہلا سوال ہے وہ آپ سے وہ یہ ہے، معاشرے کے اندر آپ بھی جانتی ہیں کہ، اور ماشاءاللہ آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے کہ بہت سے مسائل شادی سے متعلق کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں خاص طور پہ یوتھ میں، نوجوانوں میں ایک نیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں لوگ شادی سے کترا رہے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جو لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا پھر اپنی اسٹڈیز جن کی ختم ہو چکی ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یا جن کی نئی جاب سٹارٹ ہوئی ہے، تو ان سے جب ہم بات کرتے ہیں شادی کے بارے میں تو ان کا پہلا رسپانس، جو نیچرل رسپانس ہم سنتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی شادی جو ہے ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں، اور وہ اس سے تھوڑا سا کتراتے ہیں۔ تو شرعی طور پہ اور اخلاقی طور پہ ایسا اوائڈ کرنا اس سبجیکٹ کو، ظاہر ہے اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو ذمہ داری سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے ایک ایسی پکچر کریٹ کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں شادی ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ والدین بھی اس کو تھوڑا سا اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، والدین بھی اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو بچوں کے لیے۔ تو ایک جسے کہتے ہیں خوف سا اس کے بارے میں پیدا ہو گیا، اور لوگ اسے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں شرعی اور اخلاقی طور پہ اس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے شادی کے بارے میں، کہ کیا شادی سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، یا اس کو ہمیں جس طریقے سے ہمارے ہاں رویہ موجود ہے اسی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، یا اس کے بارے میں شریعت ہمیں کوئی اور رویہ بیان کرتی ہے؟ جی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج کا جوان اسے تنگ پڑتا ہے۔ شادی کے لیے اتنے ڈھیر سارے اخراجات، شادی کے اتنے لوازمات، شادی لڑکیاں چھوڑ کے لڑکوں کے لیے بھی ایک عذاب بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ شادی کرنا ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ لاکھوں درکار ہیں اس کے لیے، اور پھر شادی کے بعد جو سسرال والے، لڑکی کے گھر والے، ان کے مطالبات، لڑکے کے گھر والوں کے مطالبات، یہ سارے مل کر ایک ایسی شادی کو ایک ہوا بنا دیتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں ہم ان سے بچنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ تو ہے ہمارے معاشرے کا مسئلہ۔ جہاں تک یورپ کا مسئلہ ہے تو یورپ میں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، کیونکہ جب شادی کے بعد طلاق دینے کا اگر موقع پیش آئے تو انہوں نے قوانین کے ذریعے طلاق کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک یورپ میں ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ اگر اس کی نہیں بنتی اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو عدالت پابند کرتی ہے کہ وہ اس کو آدھی اپنی تنخواہ بھی دے اور اپنی آدھی جائیداد بھی دے، اور جب تک وہ کماتا رہتا ہے اس کی کمائی میں سے آدھی تنخواہ اس کی بیوی کو جاتی رہے گی، جو کہ اس کی متعلقہ بیوی ہوگی، اور جو اس کی موجودہ جائیداد ہے اس میں سے اس کو آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے یورپ میں تو یہ والا جو ادارہ ہے یہی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بہت دفعہ نبھتی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو معاملات ہیں دنیاوی طور پہ میں نے آپ کو بتایا، جبکہ ہمارا دین کا نقطہ نظر بالکل اور ہے۔ دین شادی کو بڑا آسان قرار دیتا ہے، اور دین کے مطابق سب سے بہترین شادی وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ یہ آسانی ہر لحاظ سے ہے، جو ہے رشتہ کرنے میں آسانی، یہ شادی جو ہے مہر کے سلسلے میں آسانی، یہ شادی جہیز اور بارات کے سلسلے میں آسانی، یہ ہر طرح سے آسانی ہے اس میں۔ تو ویسے ہمیں یہ بھی بات سوچ لینی چاہیے کہ جس معاشرے میں شادی مشکل ہوتی ہے اس معاشرے میں زنا آسان ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں زنا آسان ہوتا ہے اس معاشرے میں شادی مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے، آج اب ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے
تو یہاں پہ زنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے. آج گینگ ریپ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ شادی کو مشکل بنا دینا ہے. اور اسی لیے آج کا جوان جو ہے وہ اس کو حوا سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں شادی آدھا دین ہے. بالکل آدھا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے نکاح کر لیا تمہارا آدھا دین مکمل ہو گیا اور باقی دین میں اللہ سے ڈرتے رہو. اسی طرح 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں؟ اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں اور اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے. لیکن صحابہ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ ہم تو ان کے مقابلے میں زیادہ عمل کریں گے تو تب ہماری نجات ہو سکے گی. ان میں سے ایک نے وعدہ کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ ساری رات جاگا کروں گا. اور یہ تینوں صحابی جو ہیں، یہ میں ان کے آپ کو نام بھی بتا سکتی ہوں لیکن میں اپنی بات چیت کو بوجھل نہیں کرنا چاہتی. یہ بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ساری سنی تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور میں راتوں کو اللہ کے حضور بھی کھڑا ہوتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. اور پھر آپ نے ایک بڑا اہم جملہ ارشاد فرمایا تھا، من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تمام انبیاء نے نکاح کیے، تمام انبیاء کی اولاد تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، آپ کی بھی اولاد تھی. لہٰذا جو شخص نکاح نہیں کرتا یہ رہبانیت ہے، اور نکاح ہی برکت والی چیز ہے. نکاح کے ساتھ انسان مسکین ہو جاتا ہے. ایک صحابی ہیں ان کا نام کاف بن بشر ہے. اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے شادی کی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں. آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ یا رسول اللہ ہے. آپ نے فرمایا پھر تم شیطان کے بھائیوں میں سے. اچھا، یعنی ایک بندہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ شادی نہیں کرتا تو وہ شیطان کی وہ شیطان کے بھائیوں میں سے. آپ نے اسے ڈائریکٹ کہا تب تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو. پہلی حدیث جو میں نے بتائی ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو یہ دونوں کم تہدید تو نہیں. آپ فرمایا کرتے تھے جوانوں کے گروہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. اچھا، یہاں سے میرا اگلا سوال ظاہر ہے اس سے متعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ شادی نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. اور ظاہر ہے بھائی اس لیے سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کے اندر وہ ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہے کریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، جب غیر شادی شدہ لوگ موجود ہیں بہت زیادہ، اور انسان کی جسمانی اور جنسی خواہشات بھی موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو نظر آئیں گی. لیکن سوال یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث جیسا کہ آپ نے بھی کوٹ کیا کہ من استطاع منکم الباء، جس بندے کے پاس اختیار ہے، جو استطاعت رکھتا ہے شادی کی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا چلیں یعنی جیسے کہ آپ نے بھی شروع میں بات کی کہ ہمارے ہاں شادی کو ایک بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، اور مسائل بہت زیادہ ہیں. ایک گھر والوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، سسرال والوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، سوسائٹی کی بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ایک بندہ واقعی مجبور ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور وہ واقعی چاہتا ہے کہ میں یعنی اپنے ان مسائل سے بچ سکوں، اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے. اب وہ مجبور ہے تو اس کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ اس کے لیے شریعت ہمیں کیا رہنمائی؟ دیکھیے جی، مجبوری کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. پہلی قسم تو ہے کہ فرض کیا ایک شخص ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں جب تک شادی پر 15 20 25 لاکھ نہ لگاؤ شادی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ پہلی وجہ ہے کہ اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے یا لڑکا کماتا نہیں ہے. اکثر لوگوں کا یہ پہلا سوال ہوتا ہے لڑکے کی آمدنی کتنی ہے، لڑکے کا اپنا گھر ہے، لڑکے کے والدین کا گھر ہے. یہ مسائل ہوتے ہیں. اس سلسلے میں تو دیکھیے جی شریعت بڑی کھلی ہماری رہنمائی کرتی ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ اگر وہ ہوں گے محتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ تم غنا کو نکاح میں تلاش کرو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے
تو پہلے انسان اکیلا اپنی قسمت کا کھا رہا ہوتا ہے، اور جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو بیوی کی قسمت، کبھی وہ بیوی کی قسمت کا کھا رہا ہوتا ہے، کبھی بیوی اس کی قسمت کا کھا رہی ہوتی ہے. اب دو لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ دو لوگوں کی جو قسمت ہے وہ اب اکٹھی ہو گئی ہے. تو کبھی انسان بیوی کی قسمت کا کھا رہا ہے. اللہ کے رسول دیکھ لیجئے، شادی سے پہلے آپ کے پاس مال نہیں ہے، شادی کے بعد حضرت خدیجہ جیسی خاتون ان کے ساتھ شریک ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو سسرال والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان مل کے کوئی اپنے کاروبار میں کوئی اپنی وہ اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے بیوی بچوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ اسے ذمہ دار بنا دیتی ہے. وہ پہلے جو بے پرواہ ہوتا ہے اب بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں وہ محنت کر لیتا ہے. یہاں پہ میں آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور یہ واقعی ماں باپ کی طرف سے یہ بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ جب ہم ماں باپ سے کہتے ہیں، اور ماں باپ کے سب سے بڑا ایٹیٹیوڈ یعنی ان کا یہ یعنی وہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے. بیٹی کے معاملے کو ذرا علیحدہ کر لیں، وہ لوگ تو رشتے کے پیچھے کہ جی کوئی اچھا رشتہ ملے، وہ تو ماں باپ اس لیے شاید تاخیر کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ جو والدین کا یہ کہنا ہے کہ جی بچے جو ہے نا، میرا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پیسے کو ہمیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں کرتا، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کرتا، گھر والوں کو کچھ نہیں کرتا، تو وہ اپنی فیملی کو جو لائے گا اس کو بھی خراب کرے گا، ہم بھی پریشان ہوں گے، مزید پریشانی کا سامنا کریں گے. تو وہ یہ بات کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کے بارے میں ان کے لیے کیا رہنمائی؟ اصل بات ہے ہمارے معاشرے میں نا بچوں کو بالکل ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک 25 سال کا جو لڑکا ہے نا اس کو بھی نا ایک بالکل دودھ پیتا بچہ سمجھ لیا جاتا ہے. حالانکہ شریعت جو ہے وہ ہمیں کیا کانسیپٹ دیتی ہے، جب ایک لڑکا بالغ ہو گیا وہ شادی کے قابل ہے، وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے. اور بہت سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنے والد سے جو فرق ہے 12 یا 13 سال کا. عبداللہ بن عباس اپنے والد سے صرف 13 سال چھوٹے ہیں. اور یہ حقیقتیں ہیں. تو اصل بات ہے ہم نے اپنے معاشرے میں، یورپ کے معاشرے میں دیکھ لیجئے 16 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو اپنا گھر خود بنانا ہوتا ہے اور وہ ساری ذمہ داری اپنی خود اٹھاتے ہیں. یہ پاک و ہند کے جو ہے نا رواج یہ بڑے عجیب سے ہیں. یہاں پہ 25 سال کا بھی بچہ ہے نا تو ماں کو بچہ ہی لگتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں کا مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہی نہیں، وہ ذمہ دار ہوتا ہی نہیں ہے جیسے ماں باپ چاہتے ہیں. لیکن شریعت بھی اسے ذمہ دار قرار دیتی ہے. کیا خیال ہے اگر 16 سال کا بچہ قتل کرے گا عدالت سزا دے گی کہ نہیں دے گی؟ وہ شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ شادی کا ذمہ دار کیوں نہیں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. شرعی اور اخلاقی طور پہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے. ہم نے اسے کاکا بنایا ہوا ہے، ہم نے اسے کاکا بنایا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. یہ تھی میری پہلی، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پہلی ہمارے ہاں جو وجہ ہوتی ہے یہ جی وہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ کماتا نہیں ہے، ابھی اس کی سٹڈیز پوری نہیں ہوئی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا. میں نے 3 باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ اگر وہ مالدار نہیں ہے اللہ اس کو مالدار کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور میں نے آپ کو 2-3 پریکٹیکل باتیں بتائی. پہلے وہ اپنی اکیلا کھا رہا تھا، وہ بیوی کی قسمت کا کبھی کھا رہا ہے. نمبر 2 ہو سکتا ہے اس کی بیوی کی قسمت میں مال ہو. دوسری بات بعض اوقات سسرال والے ہی اس کے ساتھ کوئی کاروبار میں شیئر کر لیتے ہیں، وہ سسرال والوں کے کاروبار میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، وہ کوشش کر لیتے ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کے کے حوالے سے. نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور بچوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ اسے ذمہ دار بناتی ہے اور لازمن بناتی. یہ تو ہے مال کا معاملہ. اس کے علاوہ اگر دوسری وجوہات ہوں، مثال کے طور پہ آدمی کو رشتہ ہی نہیں مل رہا، یا آدمی خود بیمار ہے، یا بعض اوقات بڑے سالڈ ریزنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں 4 بہنیں بڑی بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکا بھی چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، یا 2 بہنیں بڑی ہیں لڑکا چھوٹا ہے، وہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. ماں باپ کہتے ہیں کہ ان کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. بھائی بھی سمجھتا ہے کہ میں نے ان کی پہلے ذمہ داری نبھانی. تو یہ بڑے سالڈ ریزنز ہیں. یہ جسٹیفائبل ریزن ہے. یہ جسٹیفائبل ریزن ہے. اس کے علاوہ دیکھو بعض اوقات لڑکا بیمار ہوتا ہے، اس نے اپنا علاج کرانا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے منگنی نکاح ہو گیا، سسرال والوں سے پھڈا پڑ گیا، وہ رخصتی کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن نا یہ بڑے جینون مسائل ہیں. ان میں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ مال کی وجہ سے کر رہے ہو لیٹ تو فکر نہ کرو. یہ میرا وعدہ ہے کہ تم اگر محتاج ہو گئے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. لیکن اگر یہ دوسری ریزنز ہیں تو پھر ایسا کریں جو ہے اس کے لیے حالات کے صحیح ہونے کا انتظار کریں، اور انتظار کرنے تک اپنی جو ہے کردار کی حفاظت کے لیے انسان روزے رکھنا شروع کر دے. اللہ کے رسول نے اس کا یہ علاج بتایا تھا. جب تک کہ اللہ یہ مسائل حل کر دیں، مثلا رشتہ نہیں مل رہا تو رشتہ مل جائے، بہنوں کا نہیں ہو رہا تو بہنوں کا ہو جائے، خود لڑکا بیمار ہے اپنا علاج کرا رہا. اس طرح کے مسائل میں شریعت جو ہے اس کو اجازت دیتی ہے کہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے
تب تک وہ اس کے لیے انتظار کرتا ہے. اچھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی بات خلاصہ، آپ نے اس کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مال کی وجہ سے نہ شادی کرنا یہ جسٹیفائبل ریزن نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ بلکہ شادی کرنے سے ہے اس کو مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت بھی دیتے ہیں، اور ہمارے پاس کئی مثالیں بھی، اور اللہ تعالیٰ جب خود ذمہ داری لے رہا ہے. اور میرا خیال ہے جب انسان اپنے اوپر ذمہ داری ڈال لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اسے کہہ دیں گے چلو پھر تم خود ہی اٹھا لو. لیکن اگر اللہ کے اس پر عمل کرے گا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرور، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور کریں گے. دوسرا آپ نے کہا کہ ذمہ دار انسان جو ہے، جو یہ کہتے ہیں لوگ کہ ذمہ دار نہیں ہے، تو جب تک یہ میاں بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ذمہ داری کو بالکل اس کو اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو پیمپر نہ کرے اور بچوں کو تھوڑا سا ایک یعنی ان کو تھوڑا سا اس کے اندر ڈالے. ایک منٹ ذرا دیکھیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں 25 سال کی ہوتی ہیں، بالکل بچیاں ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں شادی ہوتی ہے، اگلے 2 دنوں میں انہیں ذمہ داری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مائیں بن جاتی ہیں. سسرال ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہی شوہر بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے اور وہ سسرال بھی کرتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں بچہ ہو جاتا ہے. عام طور پہ شادی کے دیکھیں جی سال کے اندر بچہ اللہ نے دے دیا، وہ ذمہ دار مائیں بن جاتی ہیں. نہ وہ نیند رہ جاتی ہے، نہ وہ کھانے پینے کی خواہشات رہ جاتی ہیں، نہ وہ اپنے نخرے رہ جاتے ہیں. وہ بچہ جو ہوتا ہے ماں کی ساری ذمہ داری اور توجہ اور محبت اس بچے کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں نا بندے کی. اسی طرح اللہ مرد کی بھی کر دیتے ہیں، جیسے عورت کی ہو رہی ہے ویسے مرد کی بھی ہو رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے جو بتایا کہ جو جسٹیفائبل ریزن ہے اس میں اگر جینوئن ریزن ہے جس کو شریعت بھی عذر قبول کرتی ہے، جس میں جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا پھر گھریلو مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات واقعی یا بھی جیسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خود کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو خود رشتہ نہیں مل رہا. ایسی سوسائٹی میں ظاہر ہے ایک بندہ، لڑکی والے بھی ان کی بھی تربیت ہونے والی ہے کہ ظاہر ہے کوئی اپنی جیسی فیملی ملے جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے، وہ بھی مشکل ہے. تو اس میں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے اور میک شور کرے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ میک شور کریں کہ بچے کا کردار یا پھر بچی کا کردار جو ہے وہ اس اعتبار سے محفوظ ہے. اور آئی تھنک اس میں ایک تو آپ نے روزے کی بتائی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس میں میرا خیال ہے ایک اور چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی اچھی ایکٹیویٹیز کے اندر اگر بچہ جو اپنے آپ کو مصروف رکھے، کیونکہ جتنا فارغ ذہن رہے گا نا اتنا زیادہ شیطان کا کارخانہ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا، اس میں اگلے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ ہمارا یہ تو تھا کہ بنیادی طور پہ جو لوگ ذمہ داری سمجھ کے اس سے اوائڈ کرتے ہیں، یہ جو لوگ واقعی بیچارے کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے. رشتے کا معیار دین میں کیا ہے، یعنی ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا بڑا ویلڈ کنسرن اور ایشو ہے معاشرے کے اندر. مرد کو یعنی مرد کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ظاہر ہے، اور عورت کے بارے میں بھی. سب سے پہلے ہم عورت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. شریعت کی روشنی میں ہمارے ہاں بہت سے کچھ ٹرینڈز بھی ہیں، کچھ فیملی ٹرینڈز بھی ہوتی ہیں. کچھ تو فیملیز کہتے ہیں کہ جی ہم نے فیملی میں ہی کرنا ہے، مثال کے طور پہ یہ ان کی ایک سب سے بڑی پرائیورٹی ہے. کچھ کاسٹ سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ان کی مجبوری ہے. کچھ فیملی پریشر دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے پھر ہمارے ہاں کچھ اپنے سٹینڈرڈز بھی ہوتے ہیں، معیارات بھی ہوتے ہیں، ایک سوشل سٹیٹس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو نمبر آف چیزیں ہمارے ارد گرد ایوالو کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ذرا بڑا پریشر ہوتا ہے. تو شرعی اعتبار سے شریعت نے عورت کے انتخاب کے لیے کیا معیار سیٹ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک یعنی لڑکے کو یا لڑکے والوں کی فیملی کو سامنے رکھنی چاہیے ایک عورت کے انتخاب میں؟ میرا خیال ہے جیسا کہ آپ نے سوال پہلا کیا ہے کہ ایک اپنے جو ہے عورت کا انتخاب کرنا ہے، ایک مرد کے لیے بیوی کا انتخاب کرنا ہے اس کے والدین نے، تو وہ اس کے لیے کیا پریورٹیز اپنے سامنے رکھیں. میں بڑی مختصر بات کروں گی اور ٹو دی پوائنٹ بات کروں گی. شریعت ہم سے کہتی ہے 4 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. دیکھیں نا 3 باتیں ہیں: خاندان، اس کا مالدار ہونا، اور اس کا خوبصورت ہونا، اور اس کا دیندار. یہ 4 باتوں سے عام طور پہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاظْفَرُوا بِذَاتِ الدِّین، کامیاب ہو جاؤ دیندار لے کر، یعنی دیندار لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور حدیث میں ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو. اچھا، یعنی ایکسپلیسٹلی؟ ہاں بالکل، کیونکہ یہ بعض اوقات انہیں سرکشی پہ ہماتا کرتا ہے. اصل بات ہے جو عورت اس کا حسن ہوتا ہے، اس کو اپنے حسن پر بڑا مان ہوتا ہے، اور اس مان کی وجہ سے بعض اوقات وہ شوہر کی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، اور ایک نہیں ہے 2-3. اچھا ہاں، کہ ویسے بھی ایک بار بڑی پریکٹیکل بات ہے عورت کا کسی خاندان میں، اچھے خاندان میں پیدا ہو جانا، عورت کا خوبصورت ہونا، عورت کا مالدار ہونا. اس کی ذاتی خوبیاں نہیں ہیں.
اللہ نے اسے کسی اچھے خاندان میں پیدا کر دیا, اللہ نے اسے حسن دے دیا, اور اللہ نے اس کے والدین کو مالدار کیا. اس کی ذاتی خوبصورتی, اس کی ذاتی خوبی تو ہے ہی نہیں. ذاتی خوبی تو ایک ہی ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے, اس کی سیرت کیسی ہے. تو آپ نے جو خود لے لی, اس کی خوبصورتی لے لی, یا آپ نے اس کا جو لے لیا خاندان لے لیا, یا آپ نے اس کا مال لے لیا, تو اس کی ذاتی خوبیاں تو نہیں تھیں اس کی, یہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا. اس میں ایجوکیشن بھی شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایجوکیشن شامل ہوگی, کردار, آپ کردار لیں, اس کا کردار کیسا ہے, اس کی سیرت کیسی ہے, وہاں پہ ایجوکیشن بھی آئے گی بیچ میں. حدیث میں جس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دیندار لو. دینداری بھی تو ایجوکیشن کا حصہ ہے. دینداری بھی تو ہم دینی تعلیم حاصل کرو گے تو آپ کی دینداری آئے گی, تو آپ کی دنیاوی ایجوکیشن بھی اس میں فائدہ آپ کو دیتی ہے. تو اصل بات ہے پریورٹی آپ نے کس کو دینی ہے, پریورٹی دین کو دیجیے. دین کو پریورٹی دینے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک بدصورت لڑکی لے آئیے اور آپ ایک ضروری جو ہے لو اسٹینڈرڈ کے لیے لیں. نہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری ازواج ہیں, ساری کی ساری بہترین بیک گراؤنڈ سے تھیں, خوبصورت بھی تھیں, مالدار بھی تھیں, مالدار بھی تھیں. دیکھیں جو ہیں ام حبیبہ ہیں, ابو حضرت صفیہ ہیں, سرداروں کی بیٹیاں ہیں, سرداروں کی بیٹیاں ہیں. ام حبیبہ ایک ایک کو آپ لے لیجیے. حضرت عائشہ ہیں, حضرت عائشہ بھی حضرت ابوبکر کے بہت بڑے ایک تاجر تھے. حضرت حفصہ ہیں, حضرت عمر کی بیٹی ہیں. تو آپ کی ازواج جو ہیں بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے تھیں. ان میں سے بہت سی ازواج زیادہ خوبصورت تھیں, بہت سی ازواج مالدار تھیں. حضرت صفیہ جو ہیں ان کے والد یہود کے 2 قبیلوں کے سردار ہیں اور مالدار ترین لوگ تھے. تو بات یہ اس پریورٹی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایک ضرور لو سٹینڈرڈ سے اٹھا کے لے آئیں. اصل مطلب یہ ہے جو وجہ ہے ترجیح کی, وہ وجہ دینداری ہونی چاہیے. اس دینداری کے ساتھ اگر آپ کو کوئی اور چیز ذرا کم بھی مل جاتی ہے اس پہ کمپرومائز کر لیجئے. لیکن اگر آپ نے حسن کو پہلی ترجیح قرار دیا, یا آپ نے مال کو پہلی ترجیح قرار دیا, اور دین پر آپ نے کمپرومائز کیا, یہ آپ نے خسارے کا. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ایک مرد کو یا ہر جگہ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ پرائیورٹی سیٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کو 100% تو وہ ملے گا میرا خیال ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو شریعت تقاضا کرتی ہے کہ پرائیورٹی جب آپ نے سیٹ کرنی ہے تو ٹاپ لیول پہ آپ کا دین ہو, باقی چیزیں ضرور ہوں. یہ نہیں کہ ان کو کنسیڈر نہ کیا رہا. یہ بھی نہ ہو کہ بندہ کہے جی نہیں دین ہے, تو اگر آپ کے پاس دیندار خوبصورت مل رہی ہے اور ایک یعنی دیندار جو نہیں خوبصورت, تو میرا خیال ہے دیندار جو خوبصورت ہے اس کو ہی پریفرنس کرنی چاہیے. شریعت کا بھی تقاضا ہے مال خاندان. اچھا یہاں پہ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی اگلی بات کرنے سے پہلے, وہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ عام طور پر اس بات کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. آپ شادی کرتے وقت ایک بات سوچو, یہ عورت میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے. میں نے اپنے بچوں کی تربیت کس عورت سے کروانی ہے. اگر تو وہ عورت جو ہے آپ کو اس قابل لگتی ہے کہ یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گی, تو تب یہ پہلو ضرور سامنے رکھیے. ایسا نہ ہو شادی سے پہلے کسی کو ان باتوں کا خیال نہیں ہوتا. کل کو جب وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اس کے روپ سے دوسرے روپ سامنے آتے ہیں, پھر نوجوان بھی پچھتاتے ہیں اور اس کے والدین بھی پچھتاتے ہیں. تو یہ ضرور سامنے رکھ لیجئے, یہ آپ کے نسل کی امین ہوگی, اور اس نے آپ کی نسل کو تیار کرنا ہے. بچوں کا پہلا مدرسہ جسے کہتے ہیں وہ آپ کی ماں, یہ آپ کی بیوی ہے. تو یہ والی بات ضرور سامنے رکھ لیجئے کہ یہ وہ عورت ہے جو میری نسل کی امین ہے, جو میری نسل کو تیار کرنے والی ہے. آیا یہ اس قابل ہے؟ بہت بڑی بات ہے, بہت اہم بات ہے. اچھا یہاں پہ پھر اس کو چلے, میں میرے سوال کا تو کسی حد تک جواب مل ہی گیا, میں پھر بھی اپنی آڈینس کے لیے یا پھر ہمارے ویورز کے لیے میں بات کر لیتا ہوں. عام طور پہ یہ بڑا کامن کوسچن ہے دیندار لڑکوں کے, میں بتاتا ہوں, ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جی, ان سے آپ کہیں جی آپ کیوں, جی میں خوبصورت لڑکی کی طرف جانا چاہتا ہوں, اور اس کی ایک بہت بڑی بنیادی ریزن یہ, اور وہ اس کی وجہ سے بعض اوقات بڑا مسئلہ بھی ایشو بناتے ہیں, اور اس کی وہ کہتے ہیں جی ہمارا سیم سا ایشو ہے, بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی نہ کی تو ہوگا یہ کہ مجھے فتنے کا ڈر ہے کہ شادی کے بعد میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو میں نے جب شادی کرنی ہے تو میں نے ایک دفعہ ہی کرنی ہے سوچی سمجھ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ظاہر ہے وہ 4 شادیوں والوں کا رواج ظاہر ہے, کم از کم پاکستانی معاشرے میں تو بہت مشکل ہے. تو بیچارہ مرد یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ شاید میں نے ایک ہی کرنی ہے تو میں کروں, تو میں ایسی کر لوں کہ مجھے جو باقی خواتین سے, عورتوں سے انسان کو مستغنی کر دے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, یہ نہیں مطلب یہ کامن کوسچن ہے, یہ کامن سوچ آتی ہے. میرا سوال ایسا ہے کہ کیا واقعی ایک نوجوان جب وہ شادی کر لیتا ہے کسی خوبصورت لڑکی سے, کیا واقعی, پہلی بات تو یہ کہ واقعی وہ مستغنی ہو جاتا ہے باقی لڑکیوں سے,
کہ نہیں. اور دوسری بات ہے کیا واقعی یہ اس کو اس کے دین میں مدد کرتی ہے پروٹیکشن میں, یا پھر اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی. اصل بات یہ ہے کہ شادی کے کامیاب ہونے کے لیے اگر آپ یہ کہیں نا کہ خوبصورتی بہت ضروری ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ساری عورتوں کو خوبصورت بناتے ہیں. صحیح ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ تو ہمارے سب سے زیادہ ہم پر مہربانی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساری عورتیں بہت خوبصورت نہیں بھی ہوتی, کئی عورتیں بدصورت بھی ہوتی ہیں اور کئی مرد بھی بدصورت ہوتے ہیں. کیا خیال ہے انہیں پھر شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے ان کو شریعت شادی کی اجازت نہیں دے رہی, یا ان کو معاشرے میں میرا کہ ہمیشہ بغیر شادی کے ہی رہنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ازیوم کر لیا ہے کہ شادی کی کامیابی کے لیے خوبصورتی بہت ضروری ہے, تو یہ صرف انسان کی نا ایک آئیڈیلزم ہے. یہ صرف ایک آئیڈیلزم ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ شادی کے لیے کمواری لڑکی ہونی چاہیے. کمواری لڑکی ہونی چاہیے, وہی سب سے زیادہ بہتر ہے, لیکن جو ہے بہت سے معاشروں میں طلاق یافتہ عورتوں سے بھی شادی ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہیں. اب حضرت خدیجہ کو دیکھ لیجئے. حضرت خدیجہ ہمارے لیے امت کے لیے مثال ہیں, ہماری امت کے لیے حضرت خدیجہ بہترین خاتون. دیکھ لیجئے 2 دفعہ شادی ہوئی ہے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے, اور وہ بہترین خاتون ہیں. اگر بہترین کا معیار یہی ہے تو پھر یہ یہاں کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ اصل بات ہے شادی کی کامیابی کے لیے عورت کا اپنے خامن کے ساتھ مخلص ہونا, عورت کا اپنے خامن کا وفادار ہونا, عورت کا اپنی اولاد کو دین پالنا, عورت کا اللہ کا سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہونا, یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے شادی کو کامیاب بناتی ہیں. ایک خوبصورتی جو ہوتی ہے نا وہ شادی کو کامیاب نہیں بنا رہی ہوتی. مانا خوبصورتی کا ایک انسان جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ جی میری بیوی خوبصورت ہونی چاہیے, لیکن کیا بدصورت بیوی کے ساتھ پھر کوئی حصہ نہ کرے؟ بڑی پریکٹیکل بات, بڑی لاجیکل بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملے نا یہ ذہن کے ہوتے ہیں. اگر میاں بیوی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو بعض اوقات جو ہوتی ہے نا شکل وہ بڑی سیکنڈری رہ جاتی ہے. اور ہم ہے. نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی ہی خوبصورت بیوی ہوتی ہے اور مسائل آپ کے نظر آتے ہیں, اور ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور ہم یہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا کپل ہے, اتنے خوبصورت ہے دونوں آپس میں, اتنا پرفیکٹ کپل ہے, کتنی آئیڈیل کپل ہے, لیکن ان کا ایک سیکنڈ گزارا ہوتا ہے. اور بعض اوقات بڑی اپوزٹ کوالٹیز ہوتی ہیں, اور بیوی بڑی ظاہرہ طور پہ خامند بڑا ڈیشنگ ہوتا ہے, بڑا سمارٹ ہوتا ہے, عورت کم ہوتی ہے لیکن خامند اس پہ مر رہا ہوتا ہے, محبت بہت زیادہ. اور یہ بہت جگہ پہ ہم نے تو یعنی اس کے اندر آپ نے کہا کہ اصل میں اصل چیز یہ دماغ ہوتا ہے. آپ کی جس کی ہو گئی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, تو میں آپ کو بتا دوں وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ایک جو ہوتی ہے کم روح لڑکی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی انسان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اور ویسے میں صحیح بتاؤں, کیونکہ جو شریعت ہماری ذہن سازی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت خوبصورت ہوتی ہے نا وہ اپنی خوبصورتی پہ مان کرتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توجہ نہیں دیتی. اور جو عورت کم خوبصورت ہوتی ہے اسے اپنی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں کم خوبصورت ہوں, اور وہ اپنے کردار کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کر لوں. اور اکثر عورتیں اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں. اور ہم نے معاشرے میں ایسے بہت سے کپل دیکھے ہیں, ایک نہیں دیکھا بے شمار کپل دیکھے ہیں جو کہ خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اسی آدمی نے دوسری ذرا کم خوبصورت عورت سے شادی کی, اور اس کو ساتھ نہیں اس کے اوپر وہ جان دیتا ہے, پہلی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. یعنی اصل میں یہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل چیز کردار ہے, اور وہی کردار سے ہی انسان مطمئن ہوگا, خوبصورتی سے نہیں ہوگا. تو یہ کہنا کہ جی شادی میں اس لیے خوبصورتی کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں, میری پرائیورٹی ٹاپ یہ ہے کہ میں جی عورتوں سے مستغنی ہو جاؤں گا. آپ نے کہا کہ یہ تعلق اس کا ذہن سے ہے. ایک گندے ذہن والا آدمی ہے میرا خیال ہے وہ شادی کے بعد بھی میرا خیال ہے وہ پرسکون نہیں ہوگا, وہ ایک پہ اپنا نہیں رکھے گا. اور جو اچھے ذہن والا جو شخص ہے, یہ پھر جو واقعی خدا خوفی رکھنے والا ہے, اگر اس کی بیوی اس کو ایک اچھا کردار پیش کرے گی, میرا خیال ہے وہ ایک بڑا اچھا ایک فیملی ریلیشن شپ سامنے آئے گا. اچھا, یہاں پہ ہم نے عورت کے معیار کے بارے میں بات کر لی. اب ظاہر ہے عورت, اگر ہم عورت کے پرسپیکٹیو سے بات کریں کہ عورت والوں کی طرف سے کہ ایک اچھا کون سا ایسا, یعنی مرد, یعنی جب ہم مرد کو چوز کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمارا کیا معیار, یعنی وہاں پہ ہمارا کیا معیار ہونا چاہیے؟ جیسے شریعت میں ہم نے بتایا نا کہ 4 چیزیں, خاندان, مال, جمال اور دینداری. تو مرد کے لیے شریعت نے کیا کہا؟ مرد کے لیے بھی شریعت ہمیں 2 چیزیں بتاتی ہے, ایک دیندار اور ایک اخلاق و کردار کا اچھا ہونے. اچھا جو شخص اچھا ہو, اگر ایسے شخص کا تمہیں پیغام آ جائے تو تم اسے قبول کر لو. 2 باتیں شریعت نے پابند کیا ہے, ایک دیندار ہونا
اور دوسری اس کا کردار اچھا ہونا. اب عورت کے لیے تو صرف دینداری لازمی قرار دی تھی، لیکن مرد کے لیے کردار، اس کا اخلاق، کردار نہیں اخلاق کے مرد کے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ مرد گھر کا قوام ہے، اس نے گھر کو چلانا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو سنبھالنا ہے. اب مانا وہ مرد بڑا مالدار ہے، مانا وہ مرد بڑا خوبصورت ہے، مانا وہ مرد کی حیثیت بڑی اچھی ہے، صرف غصے کا ہی تیز ہو تو آپ کی بیٹی کی زندگی جہنم میں بن جائے گی. بالکل پڑ جائے گی نا. اس لیے یہاں پہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس کو دین بھی دیکھو اور اس کا اخلاق بھی دیکھو. اگر اس کو ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اگر اس کو بیوی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، مجھے بتائیے اس کا مال ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ بالکل صحیح، بڑی سیدھی سی بات. تو اس لیے پہلی بات آپ دیکھیے آج کل کے دور میں، اب میں اس حدیث کی تشریح تھوڑی سی کر دیتی ہوں. آج کل کے دور میں کم از کم دیکھ لیجئے لڑکا نمازی ہو، کم از کم حلال کماتا ہو. اور دوسری بات ہے یہ آپ نے کہا دینداری اور اخلاق کا ہونے کا مطلب یہ نمازی کم از کم آج کل کے ماحول میں کم از کم نمازی ہو اور کم از کم حلال کماتا ہو. کیونکہ جو شخص حرام کماتا ہے آپ کو پتا اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکی کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ یہ تو اس کے نیک ہونے کے پہلو، یہ دینداری کا آپ نے بتایا، یہ دینداری کا پہلو ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا اپنے گھر والوں سے رویہ کیا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے ڈیل کیسے کرتا ہے. آپ اس سے 2-4 ملاقاتیں کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ہم سے کیسے ڈیل کرتا ہے، والد صاحب سے کیسے گفتگو کرتا ہے، والدہ سے کس طرح گفتگو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بھائیوں سے اس کا کیا انداز ہے. تو یہ جو اخلاق ہے نا، یہ لڑکے کے لیے ایک اضافی چیز ہے کیونکہ اس نے گھر چلانا ہے. میں نے پریکٹیکلی ابھی آپ کو مثال دی، ایک لڑکے کے اندر دنیا جہان کی خوبیاں، ایک غصے کا ہی تیز ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا دیتا. یعنی آپ نے جو تحدید کی ہے دینداری کی، آپ نے تحدید کر دی نمازی کے ساتھ کہ یعنی یہ فیملی جائے دیکھنے کے لیے مرد کو، اگر یعنی مردوں کا یہ اگر رشتہ آتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے تو لڑکے کو نمازی ہونا، اس کی حلال کمائی، اس سے اس کی دینداری کا پتہ چل جائے گا موٹا موٹا. اور اسی طریقے سے اس کا اخلاق میں خاص طور پہ اس کا گھر والوں کے ساتھ رویہ، کیونکہ باہر والوں کے ساتھ تو آبویسلی پروفیشنلزم کی وجہ سے اگر وہ جاب کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک پروفیشنل بیہیویئر رکھنا پڑتا ہے اور ایٹیٹیوڈ ان کو اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے، جب کسی لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو ضرور اس کا کی چھان بین کی جاتی ہے. اس کے دوستوں سے پوچھا جاتا ہے، اس کے محلے داروں سے پوچھا جاتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے پوچھا جاتا ہے. یہ ایک دم لڑکے کا کبھی بھی پرپوزل آئے تو بڑے اسے قبول نہیں کرتے، اس کا انتخاب، اس کو دیکھ پرکھا جاتا ہے کہ بھئی آیا ہماری بیٹی کو سنبھالنے کے قابل ہے. تو اس میں یہ 2 باتیں اس میں ہونی چاہیے. نمبر 1 دینداری اور نمبر 2 اس کے اخلاق کا اچھا ہونا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، اس میں اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے پہلے بات کی عورت یعنی معیارات کی بات کی، عورت کے معیار کی بات کی، پھر مرد کے جو شادی کے لیے معیار ہے اس کے بارے میں بات کی. عملی طور پہ پریکٹیکلی اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ شادی کے لیے اب ایک فیملی جانا چاہتی ہے اور بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہمارے ہاں آج کل یہ ہے، خاص طور پہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی کس طرح اپروچ کیا جائے. اچھا، یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، لڑکے والے کس طرح لڑکی والوں کو اپروچ کریں. ایک تو یہ پہلی ڈسکشن پوری ہے. پھر یہ کہ اگر فرض کریں لڑکی والوں کو لڑکا ایک پسند آیا ہے اور وہ اس کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں. تو ہم سب سے پہلے لڑکے والوں کی طرف سے بات کر لیتے ہیں شرعی طور پہ، اخلاقی، شرعی اور اخلاقی اور عرف کے اعتبار سے بھی، کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ انڈو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ یہ جو علاقے کے لوگ ہیں، اور ہمارے ویورز بھی ظاہر ہے مینلی وہ لوگ ہیں، مرد کا لڑکے کو ایک لڑکی کی طرف رشتہ بھیجنا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے جانا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کیا بنیادی مسٹیکس عام طور پہ کرتے ہیں، کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح جانا چاہیے. شریعت کیا کہتی ہے، دیکھ لیتے ہیں ہمارا عرف کیا کہتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا خرابیاں ہوتی ہیں. دیکھیے، آپ نے ایک لڑکی کو دیکھ لیا ہے، فرض کیا، ٹھیک ہے، لڑکے کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ایک لڑکی کو آپ نے دیکھ لیا، آپ چاہ رہے ہیں، کچھ آپ کا ذہن بن رہا ہے، تو ایسا کیجئے کہ اس لڑکی کو دیکھیں، اس کے گھر جا کے نہ دیکھیں. سب سے پہلے اس لڑکی کو گھر جا کے نہ دیکھیں، اس لڑکی کو اس کے کالج میں دیکھیں، اس کے اسکول میں دیکھیں، کسی فنکشن میں دیکھ لیجیے. اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا محدود کر لیتے ہیں، پہلے ماں باپ کو دیکھنے کی، پھر ہم لڑکے کی خود بات کریں. نہیں، ماں باپ پہلے ہم بالکل رشتہ شروع کر رہے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، ماں باپ کی طرف. آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں خیال ہوا، چلو جی لڑکی کو اس کے گھر جاتے ہیں. گھر گئے، انہوں نے اگلے والوں نے ڈھیر سارا میز سجا دی، کھایا پیا، 2 دن 3 دن وہاں پہ لڑکی کے منہ پہ اس کی برائیاں کیں، یہ جس کا رنگ کالا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس یہ موٹی ہے، اور اس کے بعد ریجیکٹ کر کے تو گھر تشریف لے آئے.
اب دیکھیں یہ طریقے شریعت ہمیں نہیں بتاتی، اور یہ طریقے ہمیں اخلاق بھی نہیں بتاتا. میں اس کو اپنی بیٹی کے لیے جب پسند نہیں کرتی تو میں اس کو کسی کی بیٹی کے لیے بھی پسند نہیں کروں گی. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر لڑکی آپ کو پاس اچھی آپ کا خیال ہے، آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا کرے اس کو اس کے کالج میں دیکھیں، اس کو اس کے دیکھیں، کسی یونیورسٹی میں دیکھیں، کسی فنکشن میں دیکھ لیجئے. کالج ہی کا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی دیکھو جی ہمارے ہاں درس ہوتے ہیں، ان میں دیکھ لیجئے. کوئی شادی کا فنکشن ہے، کوئی اپنے وہ کسی کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس کا انتظار کر لیجئے، اس میں اس کو دیکھیے. اس میں آپ کا دیکھنے کے ایک فائدہ ہوگا. وہاں پہ آپ اس کو بڑے نیچرل حالات میں دیکھیں گے، کیونکہ جب آپ اس کو ماں باپ کے گھر دیکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو نا بڑا اس نے کمپوز کیا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ٹھہر کے اور میک اپ کر کے اور آپ کے سامنے بڑے فارمل وے میں آپ کو سامنے آتی ہے، آپ کو اس کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. جبکہ ایسی جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو اس کے نیچرل طریقے سے دیکھیں گے. وہ کیسے بات کرتی ہے، وہ کیسے مطلب اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ اس کے آئیڈیاز کیسے ہیں، وہاں پہ دیکھیں. دیکھنے کے بعد آپ نے اس کے لیے کوشش بھی آپ کو کرنی پڑے تو ضرور کریں. کوشش آپ نے دیکھ لیا، آپ کو پھر بھی پسند آئی ہے، پھر اس کے گھر والوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لڑکے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، لڑکے کو بھی اس کے گھر نہ چل پڑیں. پہلے ایسا کریں، لڑکے کو وہ جہاں جاب کر رہا ہے، جہاں وہ پڑھ رہا ہے، اس کو بھی اسی طرح کسی فنکشن میں دیکھیں. اس کے دوستوں کے ساتھ مل رہا ہے، یا وہ کہیں اس کی دکان ہے، کہ نیچرل انوائرمنٹ میں دیکھیں. اور بچے کے لیے نیچرل انوائرمنٹ دیکھیں. دوسری بات یہ بہت غلط بات ہے جس کے ساتھ بچیوں کے بہت بچیاں ہرٹ ہوتی ہیں. 10 لوگوں نے آ کے دیکھا اور 10 لوگ جواب دے کے چلے گئے. میں کہتی ہوں وہ بچی جو ہوتی ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے کہ میرے اندر پتہ نہیں کون سی خرابی ہے، یا میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں، یا میں اتنی جو ہوں شائننگ نہیں ہوں. حالانکہ ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے شائننگ ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک پہلو سے ہوتا ہے، کوئی دوسرے پہلو سے ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے بچیوں کو ڈپریشن میں مبتلا کرنا بڑی غلط بات ہے. مردوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کریں. بعض مرد بھی اسی طرح ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لڑکی والے انہیں دیکھنے آئے، وہ اچھی طرح پرفارم نہ کر سکے، رشتہ نہ طے ہو سکا، لڑکے بھی اب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ایسا کریں، ان کو ان کے نیچرل طریقے سے دیکھیں. اگلی بات یہ کریں کہ جب آپ نے لڑکے کو دیکھ لیا، ایک دفعہ دیکھا، ایک ملاقات کافی نہیں، کم از کم 2-3 ملاقاتیں کیا کریں. لڑکی کو بھی دیکھیں، نیچرل وے میں دیکھیں. اس کے بعد آپ کو پسند آیا ہے، ان کو پیغام بھیجیں، جی ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. لڑکے والے پیغام بھیجیں، ہم آج آنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں لڑکی والے بھی دے سکتے ہیں پیغام. اس میں کوئی نہ شرعی عذر ہے. ہمارے ہاں عام طور پر لڑکی والے کہتے ہیں لو جی ہم لڑکی والے، ہم کیسے شروع کریں. اصل بات ہے یہ ہمارے ہاں عام طور پہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر ہم شریعت کو دیکھیں، حضرت خدیجہ نے اپنی نکاح کا پیغام اللہ کے رسول کو خود بھیجوایا. ٹھیک ہے. حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیا. حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب نے خود دیا. قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے. سسر خود کہہ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. لڑکی والوں کی طرف سے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر نے حضرت حفصہ کے لیے اللہ کے رسول کو خود کہا، اللہ کے رسول کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، حضرت عثمان کو کہا. 3 لوگوں کے پاس گئے اور حضرت عمر نے بڑا برا منایا کہ جی میری بات کسی نے سنی نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور تھے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور تھے. اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ کو بجائے اس کے کہ حضرت عثمان ان سے نکاح کرتے، اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ سے خود نکاح کیا. حضرت حفصہ کو جو حضرت عمر سوچ رہے تھے اس سے بہتر مل گیا، اور حضرت عثمان کو جو حضرت عمر پیشکش کر رہے تھے کہ حفصہ سے شادی کر لو، ان کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی دے دی. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں شریعت سے ملتی ہیں. کوئی عیب نہیں ہے. لڑکی والے خود آغاز کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو قرآن سے مثال دی، میں نے آپ کو حدیث سے مثال دی، اور بہترین عورت کی آپ کو مثال دی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں خیر النسائها خدیجہ. اس امت کی سب سے بہترین عورت خدیجہ. تو حضرت خدیجہ کی پرسنالٹی ہمارے لیے ایک آئیڈیل، نبی کی وہ حضرت شعیب، وہ ادھر حضرت شعیب ہے، اور ادھر جن کو پیشکش کی جا رہی ہے وہ حضرت موسیٰ جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. تو یہ دیکھیں جس کو شریعت نے آپ کے لیے طے کر دیا، اگر آپ کا معاشرہ نہیں بھی اس چیز کو سمجھ رہا، آپ اپنے اندر کانفیڈنٹ رہیں. میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا. لڑکے والے تو آغاز کر ہی سکتے ہیں، لڑکی والے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوگی نہیں ہوگا رشتہ، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے.
بالکل صحیح. اچھا تو یعنی اس میں اپروچ کرنے سے متعلق آپ نے دو بنیادی باتیں کی. ایک تو آپ نے کہا کہ کوشش کی جائے کہ نیچرل انوائرمنٹ میں اس سے ملا جائے. اس کے کئی فوائد ہیں. پہلا فائدہ بنیادی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بہت ہی انفارمل وے میں دیکھتے ہیں, آپ اس کو ریئل جس طرح کی ہے اس سے بات کرتے ہیں. لڑکی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لیے دیکھ رہے ہیں, بات کر رہی ہیں, تو وہ بڑے ایک نارمل وے کے اندر, نیچرل وے میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے نیچرل انوائرمنٹ میں. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ایک دفعہ نہ دیکھا جائے, 2-3 دفعہ دیکھا جائے, اور 2-3 دفعہ دیکھنے سے آپ کو بھی اندازہ صحیح ہو جائے گا. آپ اس کے بارے میں ایک اچھی رائے بنا سکتی ہیں, اور آپ کو یعنی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کو یعنی اس کو ہمیں اس کو چاہیے کہ سلیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور اس کے لیے ہمیں کتنی اہمیت دینی ہے. تو اس کے بعد اس کے گھر میں جایا جائے. اور اسی طریقے سے تیسری چیز آپ نے یہ بیان کی کہ اس کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کی طرف سے بھی رشتہ لایا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اپروچ دونوں طریقے سے کیا جاتا ہے, اور اس میں بھی آپ نے کہا کہ لڑکوں کو ایک بڑے نیچرل انوائرمنٹ میں دیکھا جائے, ان کو بھی یہ فیل نہ کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کی جو ہے وہ دل کی اور ان کی جو ہے فیلنگس کے اور احساسات کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں. مردوں کے بھی احساسات ظاہر ہے وہ بھی مجروح ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ مزید اس پر اگلی ایپیسوڈز پہ گفتگو کرتے رہیں گے. تو تب آپ ہمارے جو آڈینس ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس جو ہمارا پروگرام ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. ضروری بہت اہم بہت ضروری مسائل اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. تو ہماری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ سدا سکھی رہیں. اللہ ہم سب کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.